دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسی محفل اسے ملتی ہے، جیسے دوستوں کی مجلس اسے ملتی ہے، اس مجلس کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ اگر بھنگیوں کی نشیوں کی سنگت اسے ملے، ان میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو جائے، اس نشے کا بھنگ کا اثر اس پر بھی پڑے گا، یعنی کہ اسے اس کی کوئی بدبو آئے گی۔ ایسا نہیں جس طرح وہ نشئی ہے اس طرح وہ بھی نشے پہ لگ جائے گا۔ اسی طرح جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی سنگت اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ ظالموں کی طرح وہ بھی ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کبوتر باز ہے، کوئی کتے لڑانے والا ہے، دوسرے نچانے والا ہے، جیسی جیسی سنگت ویسا ویسا اثر پڑتا جاتا ہے۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا بے نمازیوں میں ہے، آپ بے نمازی بنیں گے۔ آپ اگر اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی مجلس اختیار کریں گے، ان کا بھی آپ پر اثر ضرور پڑے گا۔ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، وہاں دین کی باتیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، اس کا اثر آپ پر بھی پڑے گا، آپ کو بھی کچھ دین کی معلومات ملے گی۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی خیروں میں ہے، جو دین اسلام کے خلاف ہے، جو دین کے قریب ہی نہیں آتے، اس کا اثر بھی آپ پر پڑے گا۔ اس لیے آپ نیک لوگوں کی، اللہ کے ولیوں کی صحبت کو جو ہے وہ اختیار کریں۔ اس لیے کون سا دوست آپ جو ہے یہ فیصلہ کریں، سوچیں کہ کون سا دوست جو ہے وہ مجھے برائی کی طرف لے جا رہا ہے، اور کون سا دوست جو ہے وہ مجھے نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ کون سا دوست جس نے کہا کہ آؤ گپ شپ لگاتے ہیں، دماغ آؤ ہم تیرے پاس مہمان آئے ہیں، آؤ گپ شپ لگاتے ہیں، نمازیں تو روز پڑھتے ہی رہتے ہیں، آج ہمارا جو ہے وہ شادی ہے، آپ ہم جو چاہیں کر لیں، عیاشیاں کر لیں، دوسرے نچا لیں، جو بھی معاملات آج ہماری شادیوں پہ یا ہماری خوشی مجلسوں محفلوں پہ ہو رہا ہے کر لیں۔ باقی کون سا زندگی میں بار بار ہوئی ہے، ابھی جو عیاشیاں کر لیں۔ برادران اسلام، یہ بھی آپ سوچ بچا ضرور کریں کہ ہم ان مجلسوں میں محفلوں میں جا کر کس کی طرف جا رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف 4 فرض